السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے ہوں گے۔ میں زہرا ٹیچر آپ کے سامنے ریاضی مضمون کا پہلا سبق ہندسی اشکال کا تعارف لے کر حاضر ہوں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ ہندسی اشکال: سرکل دائرہ، سرکل دائرہ، اسکوائر چوکور، اسکوائر چوکور، ریکٹینگل مستطیل، ریکٹینگل مستطیل، ٹرائنگل مثلث، ٹرائنگل مثلث۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہندسی اشکال ہیں۔ بچوں، آپ کو اس فوٹو میں کون کون سے ہندسی اشکال نظر آ رہے ہیں؟ چوکور، مثلث، دائرہ۔ بالکل صحیح۔ بچوں، آپ کو اپنے اطراف کے ماحول میں ایسی بہت سی ہندسی اشکال دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ ہر ایک کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اشیاء چوکور کی طرح دکھائی دیتی ہے، کچھ مثلث کی طرح، تو کچھ دائرے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ ہم اس سے پہلے ان ہندسی اشکال کے بارے میں پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ ان اشکال کو ہم ریاضی کی زبان میں ہندسی اشکال کہتے ہیں۔ چلو بچوں، آج ہم ان ہندسی اشکال کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف طرح کے چوکور ہے۔ اس تصویر کو دیکھو، یہ ایک طرح کا چوکور ہے۔ اس چوکور میں 4 کونے ہیں۔ اب ہم طرح طرح کے مثلث دیکھیں گے۔ دیکھو، اس تصویر میں الگ الگ طرح کے مثلث ہیں اور ہر مثلث کے 3 کونے ہیں۔ 1 2 3۔ اب یہ جو اس تصویر میں آپ کو طرح طرح کے دائرے نظر آ رہے ہیں۔ دائرے جو ہوتے ہیں وہ ہر طرف سے گول ہوتے ہیں، اس کے کنارے اور کونے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس تصویر میں دیکھیے، ان میں آپ کو کون کون سی ہندسی اشکال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تصویر کس چیز کی ہے؟ بالکل صحیح، ٹی وی۔ یہ تصویر ہمیں مستطیل کی طرح نظر آتی ہے۔ چلو بچوں، ہم مستطیل کی تصویر کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مستطیل کی شکل ہے اور اسے ہم ریکٹینگل کہتے ہیں۔ بچوں، اس تصویر کو دیکھیے، یہ تصویر کیسی نظر آ رہی ہے؟ کیرم بورڈ۔ کیرم بورڈ کی تصویر ہمیں مربع کے جیسی نظر آتی ہے۔ چلو ہم مربع کی شکل بناتے ہیں۔ یہ تصویر مربع کی ہے، اس کو ہم اسکوائر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو بچوں، اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سینڈوچ۔ بالکل صحیح، سینڈوچ کی شکل کیسی لگ رہی ہے؟ مثلث کی طرح۔ چلو ہم مثلث کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں ہم نے مثلث یعنی ٹرائنگل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بچوں، اس تصویر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اسی طرح ہم کو ہمارے گھروں کے آس پاس کے ہندسی اشکال کی تصویروں کے نام لکھنے ہیں اپنی بیاض میں۔ ٹھیک ہے، لکھیں گے نا اپنی بیاض میں؟ اوکے، ٹھیک ہے، چلے گا۔ چلو اب اس کے بعد اس تصویر میں آپ کو موبائل فون نظر آ رہا ہے۔ اس کی شکل کیسی لگ رہی ہے؟ بالکل صحیح، مستطیل کی طرح۔ چلو ہم مستطیل بناتے ہیں۔ اس تصویر کو ہم مستطیل یعنی ریکٹینگل کہتے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے، اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک چوڑی نظر آ رہی ہے۔ اس کی شکل دائرے کی طرح ہے۔ چلو ہم دائرہ بناتے ہیں۔ اس تصویر کو ہم دائرہ یعنی سرکل کہتے ہیں۔ تو بچوں، اس
اب ہم اس تصویر کو غور سے دیکھیں گے۔ اس تصویر میں ہمیں مثلث، دائرے اور چوکور پہچاننے ہیں۔ مثلث میں ہمیں لال رنگ، چوکور میں ہمیں نیلا رنگ اور دائروں میں ہمیں پیلا رنگ بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلو یہ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ ہمیں مثلث میں لال کلر بھرنا ہے۔ اب ہمیں چوکور میں نیلا رنگ بھرنا ہے۔ اب ہمیں دائرے میں پیلا رنگ بھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ ہم کو اپنی درسی کتاب کی مشق میں رنگ بھر کر یہ مشق حل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم کنارے اور کونے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کو اس کی دادی اماں نے ایک برفی دی۔ اب ہم اس برفی کے ٹکڑے کو غور سے دیکھیں گے۔ برفی کے ٹکڑے کی شکل کیسی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل صحیح، یہ ایک طرح چوکور نظر آ رہی ہے، چوکور کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اب اس چوکور شکل کو ہم غور سے دیکھیں گے۔ اس چوکور شکل کے 4 کنارے ہیں، 1 2 3 4، اور اس چوکور شکل کے 4 کونے ہیں، 1 2 3 4۔ ٹھیک ہے، سمجھا آپ لوگوں کو؟ یہ جو ہے وہ کنارے ہیں اور یہ جو ہے وہ کونے ہیں۔ چلو ہم اور کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ اس میز کو دیکھیے غور سے۔ اب اس میز میں ہمیں کتنے کنارے نظر آ رہے ہیں؟ بتاؤ۔ بالکل صحیح، ہمیں 4 کنارے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4، 4 کنارے ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میز کے کتنے کونے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ بالکل صحیح، اس کے بھی ہمیں 4 کونے نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4، 4 کونے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں میز کی شکل کیسی دکھائی دے رہی ہے؟ بالکل صحیح، میز کی سطح ہمیں مستطیل نما دکھائی دے رہی ہے، ریکٹینگل کے جیسی ہمیں یہ سطح نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں ایک سرگرمی کرنی ہے۔ ہاں، تیار ہے سرگرمی کرنے کے لیے؟ چلو، تصویر میں دکھائے ہوئے طریقے سے ایک مستطیل نما کاغذ لو۔ اب مستطیل نما کاغذ کے کتنے کنارے اور کتنے کونے ہیں بتاؤ؟ بالکل صحیح، مستطیل کے 4 کنارے اور 4 کونے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں آمنے سامنے کے کنارے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کاغذ کو اس طرح بیچوں بیچ میں تہہ کرنا ہے، یعنی فولڈ کرنا ہے۔ دیکھو، زیادہ لمبائی کا کنارہ سامنے کے کنارے سے ٹھیک ٹھیک جڑ جاتا ہے، اور کم لمبائی کا کنارہ سامنے کے کنارے سے ٹھیک ٹھیک جڑ جاتا ہے۔ یعنی مستطیل کے مقابل کے یعنی سامنے کے کناروں کی لمبائی کیا ہوتی ہے؟ مساوی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ سمجھا آپ لوگوں کو؟ مستطیل کی آمنے سامنے کے ضلعوں کی لمبائی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مربع، اسکوائر۔ رومال کو غور سے دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مربع نما رومال ہے۔ مربع کے کنارے اور کونے کتنے ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح، مربع کے 4 کونے اور 4 کنارے ہوتے ہیں۔
اب ہم کیا کریں گے؟ ہم رومال کو آڑا اور کھڑا تہہ کر کے دیکھیں گے۔ آڑا اور کھڑا ہم نے تہہ کر کے دیکھ لیا۔ کیا مقابل کے کنارے کی مساوی لمبائی کے ہیں؟ مقابل کے کنارے بالکل صحیح، مقابل کے کنارے مساوی لمبائی کے ہیں۔ رومال کو ایسا تہہ کر کے معلوم کرنا ہے کہ مقابل کے کونے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں یا نہیں، کنارے جڑتے ہیں کہ نہیں، اور بازو کے کنارے بھی ایک دوسرے سے جڑتے ہیں یا نہیں۔ اب ہمیں رومال کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ تہہ کر کے یعنی فولڈ کر کے دیکھنا ہے۔ تمام کنارے ایک دوسرے سے برابر جڑتے ہو، چاہے وہ آڑے میں ہم کریں یا کھڑے میں کریں، یعنی کہ مربع کے چاروں کناروں کی مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ چاروں کنارے کس طرح ہوتے ہیں؟ مساوی لمبائی کے۔ اور خیال رکھو، اگر رومال کو ہم اس طرح تہہ کریں گے تو اس طرح تہہ کرنے پر ہمیں مثلث حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم مثلث کے بارے میں دیکھیں گے۔ مثلث کے کتنے کنارے ہیں اور کتنے کونے ہیں؟ بالکل صحیح، مثلث کے 3 کنارے ہیں اور 3 کونے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے آس پاس مثلث نما شکلیں کون کون سی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے دیکھو تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ بندر کے سر پر کیا ہے؟ برتھ ڈے کیپ، جو مثلث نما ہے۔ اب ہمیں دوسری سرگرمی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ہمیں ماچس کی تیلیوں سے ہندسی اشکال بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے چوکور شکلیں بنائیں گے ماچس کی تیلیوں سے۔ 4 ماچس کی تیلیوں سے ہم نے چوکور شکل تیار کی۔ اس کے بعد ہم مستطیل کی شکل بنائیں گے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ آمنے سامنے کے ضلع کے لیے ایک ماچس کے برابر 2 حصے کریں گے اور پھر اس کو مستطیل نما شکل دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم مربع بنائیں گے، اسکوائر بنائیں گے۔ اس کے لیے 4 مساوی لمبائی کے ماچس کی تیلیاں لیں گے اور اس سے ہم مربع بنائیں گے۔ 1 2 3 4 ماچس کی تیلیوں سے مربع بن گیا۔ اس کے بعد ہم مثلث بنائیں گے، ٹرائنگل۔ اس کے لیے ہم 3 ماچس کی تیلیاں لیں گے اور اس طرح سے رکھ کر ہم اسے مثلث بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، کریں گے نا؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 5 ٹکڑوں سے ٹینگرام بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مربع نما شکل کا ایک کاغذ لینا ہے ہمیں۔ اس کاغذ کو تہہ کر کے مربع کا وسط یعنی بیچ کا نقطہ معلوم کرنا ہے۔ اس طرح اس کے چاروں کناروں کے وسطی پہ یعنی بیچوں بیچ میں نقطوں پر نشان لگاؤ، جیسے کہ شکل میں دکھایا ہوا ہے، اور وہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لکیریں کھینچنی ہے۔ 1 2 3 4 5 اس طرح سے کیا کیا ہم نے؟ لکیر کھینچی اور اس کو کیا کرنا ہے؟ اس لکیروں پر کاٹ کر 5 ٹکڑے حاصل کرنے ہیں۔ اب ہمیں 5 ٹکڑے حاصل ہوئے۔ اب ہم اس ٹینگرام کا استعمال کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ نمبر 1، تمہارے ٹینگرام میں کتنے مثلث ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ بالکل صحیح، ہم کتنے مثلث ہیں؟ 3۔ نمبر 1، نمبر 3 اور نمبر 4۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، کیا تمام مثلث یکساں ہیں؟ نہیں، مثلث ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا 2 مثلثوں کو جوڑ کر ایک مربع بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھو شکل میں، دیکھ کر بناؤ۔ ہاں بالکل صحیح، 2 مثلث کو جوڑ کر مربع بنایا جا سکتا ہے۔ مثلث نمبر 1 اور مثلث نمبر 4 بن گیا مربع۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا 2 مثلثوں کو جوڑ کر ایک بڑا مثلث بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھو شکل، دیکھ کر بتاؤ۔ ہاں، مثلث نمبر 1 اور مثلث نمبر 4 کو جوڑ کر بڑا مثلث بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں کتنے مربع اور کتنے چوکون ہیں؟
اس شکل میں، ہاں بالکل صحیح، اس شکل میں صرف ایک مربع ہے، شکل نمبر 5 مربع، اور ایک چوکور ہے، شکل نمبر 2، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کس طرح سے ہم نے کیے، مثلث بنائے، مربع پہچانے، مستطیل۔ اب ہمیں اس کے بعد کی سرگرمی کرنی ہے، تصویر میں نقطہ دار کاغذ پر بنائی ہوئی شکلیں پہچانو، ان میں سے مثلثوں میں لال رنگ، مربعوں میں نیلا رنگ اور مستطیل میں ہرا رنگ بھرو۔ ٹھیک ہے، اب ہم پہلی شکل میں مثلث میں لال رنگ بھریں گے، اب ہم مربع میں نیلا رنگ بھریں گے، اب ہم مستطیل میں ہرا رنگ بھریں گے، اب ہم دوسری تصویر میں بھی اسی طرح رنگ بھریں گے، مثلث میں لال رنگ بھریں گے، مربع میں ہم نیلا رنگ بھریں گے، اور مستطیل میں ہم ہرا رنگ بھریں گے۔ چلو ابھی ہمیں گھر کام کے طور پر اس جدول کو مکمل کرنا ہے، اور ہندسی اشکال کی اس طرح سے دکھائی گئی ڈرائنگ بنانا ہے، کاغذ کو کٹنگ کر کے۔ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں مثلث کون سا ہے، دائرہ کون سا ہے، مربع کون سا ہے اور مستطیل۔ ٹھیک ہے بچوں، کریں گے نا آپ لوگ یہ گھر کام؟ اس طرح کے ہندسی اشکال کی تصویریں بنا کر مجھے واٹس ایپ پر اپنا ہوم ورک بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، آئندہ پیریڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔